السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے ہم جو باب، جو درس، جو چیپٹر شروع کرنے والے ہیں وہ ہے باب فی الشفاعہ۔ باب فی الشفاعہ، سفارش۔ یہ سفارش کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی نقصان سے بچانے کے لیے حاکم کے پاس، سرپرست کے پاس یا جو معاملات کا ذمہ دار ہے اس کے پاس جا کر اس کے حق میں بات کرنا۔ آپ کا کوئی دوست ہے، اس کو ملازمت چاہیے، اس کو کوئی کام چاہیے، تو یہ فائدہ پہنچانا ہوا۔ اس کو ڈر ہے، خطرہ ہے، کسی سے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو یہ نقصان سے بچانا ہوا۔ اب جو شخص اس کے معاملات کا ذمہ دار ہے، آپ کو اللہ نے اثر و رسوخ دیا، قوم میں، خاندان میں آپ کا ایک مقام ہے، کسی بھی وجہ سے آپ دوسروں سے بڑے مانے جاتے ہیں، تو آپ اس آدمی کے پاس جائیے اور اپنے دوست کے حق میں اس سے بات کیجیے کہ جو فائدہ وہ چاہتا تھا، وہ ذمہ دار اس کو وہ فائدہ پہنچائے، یا جس نقصان سے وہ ڈرتا تھا، بچنا چاہتا تھا، وہ ذمہ دار اسے وہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ نے اب یہ جو کام کیا، اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا، اپنے مقام و مرتبے کا استعمال کیا، اس آدمی کے پاس گئے اور اپنے دوست کو آپ نے فائدہ پہنچایا، نقصان سے بچایا۔ تو آپ نے یہ جو کام کیا، آپ یہ جو واسطہ بنے، اسی واسطہ بننے اور اس کام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ سفارش کرنا۔ اسی کو عربی میں الشفاعہ کہتے ہیں۔ شفاعہ شین پر زبر ہے، شین پر زبر ہے۔ اب یہ جو باب ہے ہمارا، یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو درس ہے، باب الشفاعہ یا باب فی الشفاعہ، سفارش، شفاعت کی کچھ باتیں، اہم پوائنٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ اس میں رکھے جائیں گے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سفارش یا شفاعت کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ سفارش کا، شفاعت کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق اس طور پر ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کی، مورتوں کی، جنات، بھوت پریت کی، یا جس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، تو اپنی اس عبادت کے وہ دو مقاصد، دو اغراض، دو اسباب بیان کرتے تھے۔ کون بتائے گا کون سے وہ دو اسباب تھے، دو وجوہات تھیں جو وہ کہتے تھے کہ اس وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے، اور دوسرا مقصد کیا بتاتے تھے؟ ہاں، ہم کو بھی یہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو اب یہ ہے سفارش۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ کیا بتاتے تھے وہ؟ ان کی سفارش کا حقدار بننا نا،
کہ اللہ کے یہاں وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، اللہ کے یہاں وہ ہمارا وسیلہ بن جائیں گے، اللہ کے یہاں وہ ہماری سفارش کر دیں گے، تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب یہاں پر ذکر کیا، باب فی الشفاعہ، اور یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کی جو عبادت کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں کہ بس یہ عبادت نہیں ہے، ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بن سکیں، تو جان لو کہ ان کا یہ کام بھی توحید کے منافی ہے اور سیدھا سیدھا کیا ہے؟ شرک۔ اب آپ کچھ بھی نام دیتے رہو اس کو، آپ اس کو کچھ بھی نام دیتے رہو، کوئی بھی وجہ کوئی بھی غرض بیان کرتے رہو، آپ کا وہ عمل توحید کے برخلاف ہے اور سیدھا سیدھا شرک ہے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ درس، یہ باب قائم کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس باب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں مقدمے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں، سفارش اور شفاعت کے مسئلے میں۔ چونکہ ہمارے قوم، قبیلے، ہماری امت کے بہت سے لوگ اس مسئلے میں گمراہ ہیں نا۔ ہم باباؤں کے پاس جو جاتے ہیں، پیروں، فقیروں، درویشوں، مجنون، مجذوب، پاگلوں کے پاس ہم جو جاتے ہیں تو اس کا ایک عذر یہی بیان کرتے ہیں نا جو کفار مکہ بیان کرتے تھے کہ ہم انہی کا وسیلہ لگاتے، یہی ہے نا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان کا، تو یہی تو وسیلہ لگانا ہی تو سفارش۔ میرا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، جس کے پاس میرا کام تھا آپ کی اس سے دوستی تھی، تو میں نے آپ سے کہا کہ بھائی ذرا اپنے دوست سے کہو میرا کام کر دے، یہی تو سفارش ہے نا، تو یہ وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں وسیلہ لگانا تو جائز ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز ہے نا۔ دنیا کا کوئی، میرے بچے کو کہیں ایڈمیشن دلانا ہے مان لو، اب میں اس اسکول میں گیا تو جو بھی اس اسکول کا چیئرمین ہوگا یا پرنسپل ہوگا اس نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس سیٹیں فل ہیں، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہاں میرے بچے کو ایڈمیشن مل سکتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈتا ہوں نا، دیکھتا ہوں کہ یہ جو پرنسپل ہے، یہ جو چیئرمین ہے، اس کے میرے تعلق والوں میں سے کس سے اس کا یارانہ ہے، دوستی ہے، رشتہ ہے، تعلق ہے۔ پھر میں اس کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے فلاں فلاں اسکول میں ایڈمیشن چاہیے، ذرا اپنے دوست سے میرے لیے بات کر لو۔ یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آخر اللہ کے یہاں پر یہ جائز کیوں نہیں ہے نا سوال؟ تو آخر اللہ کے یہاں پر یہ جائز کیوں نہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وسیلہ جائز ہے، لیکن جو وسیلہ یہ لوگ لگاتے تھے وہ جائز نہیں تھا۔ آپ کسی مردہ کا وسیلہ لگاتے ہیں کیا؟ کسی دشمن کا وسیلہ لگاتے ہیں کیا؟ جی نہیں۔ آپ وسیلہ کس کا لگاتے ہیں؟ دنیا والوں کے پاس بھی، جو آپ کا یہ کام کر سکتا ہو، جس ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہو۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ وسیلے ہم کو بتائے ہیں جو جائز ہیں، آپ جن کو اختیار کر سکتے ہیں، اور ان وسیلوں سے ہم کو منع کیا ہے جو جائز نہیں ہے، جن کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وسیلے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جب کوئی آدمی آپ کا کام براہ راست نہ کر سکتا، وہاں ضرورت پڑتی ہے۔ وسیلے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جب کوئی آدمی ڈائریکٹلی آپ کا کام نہیں کر سکتا، وہاں پڑتی ہے نا ضرورت۔ لیکن اگر کوئی آدمی آپ کا ڈائریکٹ کام کرتے تو کیا پھر بھی وسیلہ لگاتے آپ؟ نہیں نا۔ تو اب بتائیے اللہ تعالیٰ کیسے کام کرتا ہے؟ نہیں کر سکتا کہ وہ ڈائریکٹ، یعنی اگر میں اللہ سے کہوں اللہ میں تیرا مجبور بندہ ہوں تو اللہ نہیں سنتا۔ میں کہوں اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں درد ہے تو اللہ دور نہیں کر سکتا اس کو۔ تو سمجھ میں آیا فرق؟ وسیلے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں وہ بندہ ڈائریکٹ آپ کا کام نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، تو ہم وسیلہ لگاتے ہیں تاکہ میرا یہ کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ براہ راست یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں ہمارا کوئی بھی کام؟
کر سکتا ہے نا، تو پھر وسیلہ لگانے کی ضرورت پڑی کیا؟ جی نہیں۔ اب ہم جو انسانی معاملات میں وسیلہ لگاتے ہیں، تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی کام کروانا ہوتا ہے اور ڈائریکٹلی ہمارا وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کی وجہ ہے، کئی وجہ۔ ایک تو خود میری اپنی کمزوری ہو سکتی ہے، اللہ کے سامنے تو ہم واقعی بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم کمزور، عاجز، بے بس ہیں ہم، ٹھیک۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی عاجز ہوتا ہے، وہ بندہ جس کے پاس ہمارا کوئی کام ہے وہ خود بھی عاجز ہوتا ہے۔ کیا عاجز ہوتا ہے؟ یا تو اس کا علم نہیں اس کے پاس کہ یہ آدمی جو میرے پاس آیا یہ واقعی مستحق ہے، اس کو علم نہیں۔ وہ بندہ جس کے پاس ہم سفارش کروا رہے ہیں، وسیلہ لگا رہے ہیں، وہ عاجز ہے۔ کیسے؟ یا تو اس کو علم نہیں ہے کہ یہ جو بندہ میرے پاس آ رہا ہے یہ بیچارہ واقعی مستحق ہے، تو کم علمی کی وجہ سے وسیلہ لگانا پڑا ہم کو، سفارش کروانی پڑی ہم کو۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو علم تو ہے لیکن قدرت نہیں ہے کام کرنے کی۔ علم تو ہے اس کو کہ میں مستحق ہوں، لیکن وہ بیچارہ میری مدد نہیں کر پا رہا۔ تو آپ کسی کے وسیلے سے اگر کوئی وسیلہ میں لگاؤں اور وہ میرا کام کرتا ہے تو کہہ سکتا ہے نا کہ ہاں فلاں لوگوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا، ہے کہ نہیں ایسا؟ یا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ میں مستحق ہوں تو میرا کام نہیں کر رہا تھا، تو کسی نے جا کر بتایا کہ یہ بندہ بیچارہ مستحق ہے، سفارش کی اس نے تو اس نے میرا کام کیا۔ اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کیا؟ جی نہیں، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کون کیا ہے۔ دوسرا، وہ بندہ جس کے پاس میرا کام تھا وہ کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، لیکن جب میں نے سفارش کروائی تو اب اس نے میرا کام کیا تو اس کے پاس عذر رہا۔ کیا عذر پیش کرے گا وہ اپنے بڑوں کے پاس کہ مجھ پر اس کام کو کرنے کا دباؤ ڈالا گیا، مجھ کو اس کام کے کرنے کا دباؤ ڈالا گیا، پریشر آیا۔ تو کیا کوئی اللہ پر دباؤ ڈال سکتا ہے؟ کوئی اللہ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ کے حق میں کیسی ہوئیں؟ ختم ہوئیں۔ انسان یا تو علم نہیں رکھتا اس لیے ہم سفارش کرواتے ہیں تاکہ پتہ چلے اس کو، اللہ تو علم رکھتا ہے، اللہ کو میرے پیدا کرنے سے پہلے میرے بارے میں سب معلوم تھا، تو اللہ کے پاس پورا علم ہے۔ دوسرا، بندہ جس کے پاس میں سفارش کروا رہا ہوں ہو سکتا ہے بغیر سفارش کے کام کرنے کی قدرت ہی نہ ہو اس کے پاس، تو اللہ بھی ایسا ہے کیا؟ جی نہیں، ان اللہ علی کل۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ کے حق میں ختم ہوئی۔ اللہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ اس لیے سفارش کا معاملہ ہم انسانوں کے معاملات میں الگ ہوتا ہے اور ہمارے اپنے خالق اور رب کے معاملات میں الگ ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ باتیں سمجھ میں آئی؟ اب اگلی بات، سفارش یا شفاعت جس کی یہ لوگ اپنے بتوں سے امید رکھتے تھے، تو ہم بتوں سے تو امید نہیں رکھتے لیکن کسی سے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہم سفارش کی امید رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ آخرت میں ہم کو امید ہے نا کوئی ہماری سفارش کرے گا۔ کون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، امید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ہم کو امید کس سے ہے؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ کے ہی حکم سے وہ سفارش ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھوڑی ہماری امید پوری کر سکتے، امید پوری کرنے والا کون؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ جو سفارش ہے، یہ جو شفاعت ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، ہر مسلمان کو یہ سفارش نصیب فرمائے، آمین، ہے نا؟ تو اب آئیے اس سفارش کے تعلق سے جو یہ اصل چیپٹر ہے، میں آپ کے سامنے جو اہم بات رکھنے والا ہوں اس پر دھیان دیجیے۔ ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ اور حفظہم اللہ نے سفارش، شفاعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ بنیادی طور سے شفاعت کی، سفارش کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ بنیادی طور سے سفارش کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ سفارش جس پر آج کے درس میں ہم بات کرنے والے ہیں،
وہ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص. سفارش کی دو قسمیں ہیں. آج جو ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ سفارش کی بنیادی طور سے کتنی قسمیں بتائیں؟ دو. آج کتنے پر بات ہونے والی ہے؟ ایک پر. اور وہ سفارش کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانے والا اور کوئی نہیں ہے. اس سفارش میں سے کسی اور فرشتے یا جن یا کسی اور انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے. صرف اور صرف کس کے ساتھ؟ سید الاولین والآخرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفارش خاص ہے. اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. اس سفارش کی 3 قسمیں. سب سے پہلے جو ان جنرل سفارش ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بنیادی طور سے 2. سفارش کی بنیادی طور سے 2 قسمیں. پہلی قسم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی اور فرشتے یا انسان یا جن وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہے. صرف اور صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص. اس سفارش کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نمبر 1، اذان کے بعد کی دعا کون سنائے گا؟ جی ذرا ایسے پڑھو کہ مجھے سنائی دے. یعنی اللہ برکت دے. آپ لوگوں کو یاد ہے ماشاءاللہ، سب کو ضرور پڑھنا چاہیے. اذان کا جواب بھی دینا چاہیے. اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد اللہم مبارک علی محمد درود شریف پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ جو چھوٹی سی دعا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا. یہ ہے مقام محمود. قرآن کریم کی آیت بھی ہے جس میں اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود سے سرفراز کرے گا. یقیناً آپ کا رب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود سے نوازے گا. یہ مقام محمود جس کی آپ نے دعا مانگی، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یا وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. قرآن کریم جیسے عربی پڑھنے کا جو اسلوب ہے، اب یہ مقام محمود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفارش خاص ہے وہ سفارش اس مقام محمود کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی سفارش خاص ہیں؟ 3. ان میں سے نمبر 1 مقام محمود. پہلی سفارش جو شفاعت عامہ ہے، یہ کس کا حصہ ہے؟ مقام محمود کا. اس کو مقام محمود کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قابل تعریف مقام ہے. یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں سے صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے انشاءاللہ لائق ہوگا. اس لیے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. اور اسی مقام محمود کا ایک حصہ، یعنی پورا کا پورا مقام محمود نہیں ہے، تو اور بہت سی چیزیں. مقام محمود اللہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازے گا، اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں. اس چیز کا ایک حصہ، ان بہت سی چیزوں میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ شفاعت عامہ. اس کو شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. اس کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے حدیث یقیناً وہ سنی ہوگی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع کرے گا
قیامت کے دن حشر میں جب تمام مخلوقات کو ہم اور آپ سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور حشر ہمارا کیا جائے گا، اکٹھا ہم کیے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، اس وقت اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غضبناک ہوگا اور سورج تو سروں پر ہوگا۔ ابھی دیکھیے بارش نہیں ہو رہی ہے تو سورج کی گرمی، ابھی تک بھی گرمی محسوس ہو رہی نا آپ کو، حالانکہ سورج ڈوب کے بھی کتنے گھنٹے ہو گئے، لیکن گرمی کی تپش ابھی تک ہے۔ اور سورج تو اس وقت کہاں ہوگا؟ بالکل سر کے اوپر ہی ہوگا۔ اس وقت بہت لمبا ٹائم گزر جائے گا، کافی وقت، سب لوگ پریشان پھر رہے ہوں گے، اور پریشانی کا عالم بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ سب اپنے اپنے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر کائے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا تو کوئی تو پورا ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کندھے تک، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنوں تک، اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اللہ معاف فرمائے ہم کو، ہمارے والدین کو اللہ معاف فرمائے۔ اس وقت حد سے زیادہ تکلیف، ناقابل بیان تکلیف ہوگی، تو لوگ اب اللہ سے بات کرنے کی، اللہ کے پاس جانے کی، اللہ سے درخواست کرنے کی کسی میں سکت نہیں ہوگی۔ تو ہم اور آپ سب مل کر جائیں گے اپنے ابا کے پاس۔ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ابا حضور کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ سب مل کر اپنے ابا جان کے پاس جائیں گے۔ کون ابا جان؟ آدم علیہ السلام۔ ہم سب اپنے والد بزرگوار آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم کتنی زیادہ تکلیف میں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہم کتنی زیادہ پریشانی میں ہیں، براہ کرم آپ اللہ کے ہماری سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس تکلیف سے نجات دے، جو بھی حساب کتاب کا مرحلہ ہے وہ پار ہو۔ آدم علیہ السلام کریں گے سفارش؟ جی نہیں، جی نہیں۔ آدم علیہ السلام سفارش کرنے سے معذوری ظاہر کر دیں گے، کہیں گے نوح کے پاس جاؤ۔ ہم سب پھر حیران پریشان نوح علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے، ان کی تعریف کریں گے۔ پہلے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ان کی تعریف کریں گے کہ آدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ میں خود اللہ نے خود روح پھونکی، ہمارے اندر تو فرشتے روح پھونکتے اللہ کے حکم سے، اللہ نے آپ کے اندر خود روح پھونکی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو وہ علم دیا جو کسی کے پاس نہیں تھا، اللہ نے اتنی فضیلتیں آپ کو دی، آپ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام معذوری ظاہر کریں گے، کہیں گے نوح کے پاس جاؤ۔ ہم سب حیران و پریشان نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے اپنی پریشانی ذکر کریں گے اور کہیں گے نوح، آپ تو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چنا، آپ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر دیجئے۔ نوح علیہ السلام بھی معذوری ظاہر کریں گے اور کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ہم سب حیران و پریشان ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کیا اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، آپ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر دیجئے۔ وہ کہیں گے، وہ بھی اپنی معذوری ظاہر کریں گے اور کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ موسیٰ، اللہ نے آپ سے بات کی، یہ وہ شرف جو کسی اور کو نہ مل سکا، اللہ نے کلام کیا آپ سے، آپ اللہ کی ہماری سفارش کر دیجئے، ہماری ان تکلیفوں پر ذرا دھیان تو دیجئے، اللہ کے یہاں سفارش کیجئے کہ اللہ ہماری یہ تکلیفیں دور کرے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی معذوری ظاہر کر دیں گے اور کہیں گے کس کے پاس؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا کہ بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا، آپ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہیں، اللہ کی جانب سے روح ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو انجیل سے نوازا، جو بھی ان کی تعریف ہوگی وہاں وہ تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کی ہماری سفارش کر دیجئے۔ وہ بھی معذوری ظاہر کریں گے اور کہیں گے کس کے پاس جاؤ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ہم سب پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہم جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ عز و جل بہت سی اپنی تعریف کے، بزرگی کے بہت سے وہ کلمات سکھائے گا جو آج مجھے نہیں معلوم۔ ان تمام کلمات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، تحمید، تقدیس بیان کریں گے۔ جب وہ وقت ہو جائے گا اللہ عز و جل نے جو مقدر کر رکھا ہے، اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع. کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیے، تو عطا آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، آپ کو دیا جائے گا. وشفع یہ ہے ہمارا اصل کلمہ، اور سفارش کیجئے تو شفع آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ ہے وہ ٹکڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے، تاکہ لوگ جتنی ایک انتظار کی تکلیف ہوتی ہے نا، اور پھر انتظار کرتے ہوئے جو تکلیف ہو رہی ہے سورج کی، پسینے کی، نہ جانے اور کیسی کیسی، تو اس تکلیف سے نجات اس سفارش کے ذریعے دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا. تو اس سفارش کو یا اس شفاعت کو کون سی شفاعت کہتے ہیں؟ شفاعت عامہ. اور کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ. اور یہ جو شفاعت ہے یہ تمام مخلوق کے لیے، کس کے لیے؟ صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جانوروں کے درمیان بھی بدلے ہوں گے نا، تو اس سفارش کے بعد ہی ہوگا وہ سب، وہ اس سفارش کے بعد ہی ہوگا. رحمت للعالمین سمجھ میں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نہیں ہے رحمت، بلکہ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمتا عالمین. اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب عالم کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب عالم کا حصہ ہے. تو جانوروں کا بھی جو کچھ معاملہ ہوگا، جو کچھ بھی پرندے جانور چرند پرند، ان سب کا معاملہ اس کے بعد ہی ہوگا. وشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس سفارش کے بعد پھر اللہ عز و جل حساب کتاب شروع کرے گا، اور تیزی کے ساتھ انسانوں کے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے. اس کے بعد ہی جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا. اس سفارش کو شفاعت عامہ، شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور یہ مقام محمود کا ایک حصہ ہے. پورا مقام محمود نہیں، یہ مقام محمود کا ایک حصہ ہے. یعنی اللہ عز و جل کی جو نوازشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی ہیں، ان تمام نوازشوں میں سے ایک ہی ہے. جیسے کوہ نور یہ پورا تاج نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تاج کا ایک حصہ ہے نا. تو ویسے شفاعت کبریٰ یہ مقام محمود کا ایک حصہ ہے. سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص 3 سفارشات ہیں، ان میں سے یہ پہلی، جس کو شفاعت عامہ، شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور یہ مقام محمود کا حصہ ہے. واضح ہے یہ بات؟ آئیے اب نمبر 2، وہ سفارش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس کی دوسری قسم. جنت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر نہیں کھلے گا. جنت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر نہیں کھلے گا. جنتی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر نہیں جائیں گے. پہلی تو سفارش ہوئی کہ چلو حساب لیا جائے، اس کے بعد جب حساب کتاب ہو گیا، جنت میں جانے کا ٹکٹ مل گیا، پھر بھی اب یہاں بھی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. قرآن کریم کی آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. اس پر دھیان دینا ہمیشہ. قرآن کریم کی آیت 2 جگہ اس طرح، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا
فتحت، یہاں واو نہیں ہے. جب جہنم کا تذکرہ آیا، دیکھیے آیت کا انداز ایک ہی جیسا ہے. جو متقی ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کو جنت کی طرف جماعت در جماعت لایا جائے گا. جماعت در جماعت لایا جائے گا. جب وہ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے، وہ فتحت، تو پھر اور اس کے بعد دروازے کھولے جائیں گے. اور جب جہنم کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافروں کو ایسے ہی جہنم کے پاس جماعت در جماعت لایا جائے گا. حتی اذا جاؤها فتحت، جیسے وہاں پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو یہاں پر واو پر آپ دھیان دیجئے. 24ویں پارے سورہ زمر کے آخری رکوع کی آیت ہے. دیکھیے اللہ فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. حتی اذا جاؤوها، و اس پر دھیان دینا ہے. و متقیوں کو، اپنے رب کا تقوی رکھنے والوں کو جنت کی طرف جماعت در جماعت لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے. وہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں یہ جو وا ہے نا، اس کے پہلے ایک بہت بڑا قصہ ہے. واو یوں ہی نہیں آتا کہیں بھی. عربی زبان میں جو واو آتا ہے نا، اس کے پہلے کچھ ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے. جہاں بھی واو آئے گا وہ تو اس سے پہلے کچھ ہوگا. تو یہاں تو کچھ نہیں ہے. جیسے جہنم کا تذکرہ آیا تو کہا حتی اذا جاؤوها فتحت، پہنچے تو کھل گیا. لیکن یہاں پر ہے واو، وہ تو ہمارے مفسرین کہتے ہیں جو واو ہے نا، یہ اپنے اندر ایک پورا قصہ رکھتا ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش. یہ واو جب جنتی جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، تب وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے کے بعد جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. یہ تو ہوئی تفسیر. اب اس کو واضح کرنے والی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں، انا اول من یقرع باب الجنہ فیقول الخازن من انت اقول انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول الخازن بک امرت الا افتح لاحد قبلک. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا. الفاظ بھی صحیح مسلم کی روایت کے ہیں. انا اول من یقرع، قرع دروازہ کھٹکھٹانا، میں سب سے پہلا فرد ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. تو خازن، جنت کا جو نگران ہے، وہ پوچھے گا من انتا، کون ہو بھائی، کون ہو تم؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خازن، نگراں جو ہوگا، وہ جواب دے گا بک امرت، آپ ہی کے تعلق سے مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کہ لا افتح، میں نہ کھولوں، لاحد قبلک، آپ سے پہلے کسی کے لیے. آپ ہی کے تعلق سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے بھی نہ کھولیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت میں جنت میں سب سے انشاءاللہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا دوسرا پہلو. یہ وہ سفارش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ کس کے حق میں ہوگی؟ جنتیوں کے حق میں ہوگی کہ اللہ ان کو جنت میں جانے دے، ان کے لیے جنت کھول، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول.
پہلی سفارش کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے، سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، کافر، سب کے لیے ہے، وہ عام مخلوقات کے لیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت عامہ، سب کے لیے، جنرل، انسانوں جنوں سب کے لیے ہے وہ۔ اچھا، یہ جو سفارش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی دوسری قسم، یہ جنتیوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ جنتیوں کے لیے۔ یہ کیا ہوگی، کیوں ہوگی؟ جنت میں داخلے کے لیے ہوگی، کہ ان کے ہاتھوں میں جنت کا ٹکٹ ہے، جنت میں یا بیچارے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے۔ یہ سفارش بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بقیہ کوئی نبی اس میں شریک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفارش بھی خاص ہے۔ آپ جنتیوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ اللہ جنتی جنت کے دروازے پر موجود ہیں، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے، ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ یہ سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری قسم، اور یہ بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، اس میں اور کسی نبی یا کسی کا کوئی حصہ نہیں، اور وہ بھی ایک ہی آدمی کے لیے۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا جائز ہے کیا، جبکہ وہ کفر پر مرا ہو؟ نہیں جائز ہے نا۔ اللہ نے بھی منع کیا، ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، اور کیا فرمایا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ 11ویں پارے سورہ توبہ کی آیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے مشرکوں کی خاطر استغفار کرنا بالکل جائز نہیں ہے، گرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔ جبکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان کی موت کفر پر ہوئی اور وہ جہنمی ہیں، یہ معلوم ہو جانے کے بعد آپ استغفار کریں، اب یہ آپ کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عباس بن عبد المطلب۔ کون ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو طالب کیا آپ کسی کام آ سکتے ہیں کیا؟ ابو طالب نے آپ کی بہت مدد کی، وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، وہ آپ کی خاطر لوگوں سے دشمنیاں مول لیتے تھے، انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا ہے، کیا آپ ابو طالب کے کچھ کام آنے والے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ سفارش کی تیسری قسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو خاص ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی اور شریک نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی تیسری قسم ہے، اور یہ سفارش صرف ایک ہی آدمی کے حق میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش صرف ایک ہی آدمی کے حق میں ہوگی، اور وہ خوش نصیب ہی مان لو اس کو، اور وہ خوش نصیب آدمی کون ہے؟ ابو طالب۔ ابو طالب آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کا بہت ساتھ دیتے تھے، آپ کی بہت مدد کرتے تھے، آپ کی خاطر دشمنیاں مول لیتے تھے، انہوں نے بہت تعاون کیا ہے آپ کا، تو کیا آپ بھی ان کے کچھ کام آئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو فی زحزاح من نار۔ زحزاح ہلکا حصہ، ہلکا اوپری حصہ، زحزاح ہلکا والا حصہ، جہاں ہلکا عذاب ہوگا، اوپری والا حصہ، اوپری حصہ، وہ جہنم کے بالکل ہلکے عذاب والے حصے میں ہوں گے۔ ولولا انا، یہ ہے اصل، اگر میں نہ ہوتا، یعنی میں نے ان کے حق میں دعا نہ کی ہوتی، ان کے حق میں سفارش نہیں کی ہوتی، لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں۔ یہ روایت ادھر ادھر کی نہیں ہے، یہ روایت کہاں کی ہے؟ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے،
اور یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ تو یہ سفارش صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور وہ بھی صرف ایک ہی آدمی کے حق میں ہوگی، بقیہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے وہ آدمی خوش نصیب؟ ابو طالب۔ ابو طالب ہیں، جہنمی ہیں، چونکہ کفر پر موت ہوئی اس لیے جہنم سے تو نکلنا نہیں ہے، کفر پر موت ہوئی اس لیے جہنم سے نکلنا نہیں ہے، مگر پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے کام آئے گی، اور وہ جہنم کے کون سے حصے میں ہوں گے؟ جس میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہ کریں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا نہ کریں تو وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ تو یہ ابو طالب کے حق میں عذاب کی تخفیف، تخفیف یعنی کمی، عذاب میں کمی کے لیے سفارش ہوگی، بس عذاب ختم ہونے کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کفر پر جو مرا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ تو ابو طالب کی وفات بھی کفر پر ہوئی، اس کے پہلے یہ بات آ چکی ہے، اب جہنم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے کام آئے گی، اور وہ جہنم سے گرچہ نکلیں گے نہیں، لیکن کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے کم جس حصے میں عذاب ہونے والا ہے اس حصے میں ابو طالب ہوں گے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت میں انہو اہون اہل النار عذابا، یہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، انہو اہون اہل النار عذابا۔ جتنے بھی جہنمی، کافروں کی بات چل رہی ہے، مسلمانوں کی نہیں، بہت سے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، اللہ بچائے ہم سب کو، آگے انشاءاللہ وہ ذکر آئے گا۔ یہاں مراد کافر، جتنے بھی کافر جہنم میں جانے والے ہیں نا، ان میں سب سے ہلکا عذاب کس کو ہونے والا ہے؟ ابو طالب کو ہونے والا ہے۔ جتنے بھی کافر جہنم میں جانے والے ہیں ان میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہونے والا ہے، اور وہ کیوں، کس وجہ سے؟ وَلَوْلَا أَنَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے کافروں کے ساتھ نہ رکھتے ہوئے کہاں رکھے گا؟ سب سے ہلکے عذاب میں رکھے گا۔ اور اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے والدین کو معاف فرمائے، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب معلوم کیا ہے؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے کیا کھولے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے روزانہ دعا کیا کیجئے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے اللہ تو اس کو جہنم سے بچانا، اور اللہم انی اسألک الجنت، یا اللہم ادخلنی الجنت، اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر۔ 3 بار کم از کم اگر آپ کہیں تو جنت خود کہتی ہے، جنت خود کہتی ہے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر۔ تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 3 بار تو بول ہی سکتے نا اردو میں، اللہ مجھے جہنم سے بچا، جنت میں داخل کر، اللہ مجھے جہنم سے نجات دے، جنت میں داخل کر، اللہ مجھے جہنم سے بچا، جنت میں داخل کر، یہ بول سکتے نا، ہو گیا نا 3 بار۔ کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا نا، لیکن کیا فائدہ وہ معلوم؟ جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر، اور جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے بچا۔ تو یہ 3 سفارشیں ہیں جو کس کے ساتھ خاص ہیں؟ تینوں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس میں جو پہلی سفارش ہے اس کو کیا نام دیا گیا؟ عامہ۔ وہ کس کا حصہ ہے؟ مقام محمود کا حصہ ہے۔ وہ کس کا حصہ ہے؟ مقام محمود کا ایک اہم حصہ ہے۔ شفاعت عامہ کس کے لیے ہوگی؟ تمام مخلوقات کے لیے ہوگی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سفارش کی دوسری قسم کیا ہے؟ جنتیوں کے لیے۔ وہ کیوں ہوگی؟ کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے، ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سفارش کس کے حق میں ہوگی؟ ابو طالب، اور وہ کیا ہوگی؟ کہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے۔ بس اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہ ہو تو کہاں چلے جائیں گے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کے عذاب میں اتنی کمی کی جائے گی، کتنی کمی؟ جتنے کافر ہیں ان کافروں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب ہی کو ہوگا۔ جہنم کے سب سے کم عذاب والے حصے میں وہ رہیں گے، لیکن وہ سب سے کم عذاب بھی کتنا ہے؟
ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم کو اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو پوچھیے، اگلا درس اسی سفارش سے ریلیٹڈ ہوگا انشاءاللہ، وہ سفارش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے لیے بھی ہے۔ وباللہ التوفیق۔ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، بس صحیح بخاری کی روایت میں اتنا ہی، وہ ثابت نہیں، وہ ٹکڑا ثابت۔ واللہ اعلم۔ اذان کا جواب، جو اذان ہے اس کا جواب دیجیے آپ، لیکن وہ جو اذان کے پہلے کچھ اور پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کچھ اور پڑھتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے، آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر تو نکیر کی جائے گی، کہا جائے گا کہ بھائی یہ سب غلط ہے، مت کرو اس کو۔ جو اذان ہے اس کا جواب دیجیے آپ۔ نہیں، حساب کتاب ان کے آپس کے بدلے ہوں گے، حساب جیسا ہمارا ہوگا ویسا نہیں ہوگا، لیکن جیسے ایک مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک بکری ہے جس کو سینگیں ہیں، دوسری ہے جس کو سینگ نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اپنا بدلہ لے گی، تو ان کے بدلہ لینے کی حد تک ان کا حساب ہوگا، بس جو آپ اس کو حساب کتاب کہہ لو، بدلہ کہہ لو، جو بھی کہہ لو، نہیں سچ مچ ایسا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر بکری بیان کی گئی، اس میں اونٹ بھی ہوں گے، گدھے گھوڑے بھی ہوں گے اور کئی طرح کے جانور ہوں گے، لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بکری کا ذکر کیا۔ کوئی بھی وہ مسجد جس کے آپ تابع ہیں اس کا جواب دیجیے۔ اذان، اب ماشاءاللہ اذانیں ہمارے یہاں پر ایک کے بعد ایک ہوتی رہتی ہیں، تو کتنوں کا جواب دیں؟ کوئی بھی ایک مسجد جس کے آپ تابع ہیں، جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی وہ مسجد جو آپ کے قریب ہے، یا کوئی بھی وہ مسجد جس کی اذان پہلے شروع ہو گئی، بس یہ تینوں میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر دب گئی، آواز نہیں آ رہی ہے، تو ہم بھی سوئچ، اگر دب گئی جس کے ہم نے اذان کا جواب دینا شروع کیے تھے اور 3-4 کلمات کے بعد آواز ہی بند ہو گئی، تو اب جو اذان آ رہی ہے اب اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے کہ اذان کا معاملہ ہم مسلمانوں نے اس کو کھلواڑ بنائے ہوئے۔ آج جو غیر اذان پر اعتراضات کرتے ہیں نا، تو وجہ میں اور آپ ہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اذانیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، خود اپنے کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، مگر یہ حقیقت ہے، آپ مانو یا مت مانو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذانوں کے جو لاؤڈ اسپیکر ہیں اتنے لاؤڈ ہیں جیسا ان کا نام ہے نا، یعنی اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پوسٹ آفس کی اذان ہوتی ہے، بہت دور تک اس کی آواز جاتی ہے، جامع مسجد کی اذان ہوتی ہے بہت دور تک، کیا ضرورت ہے آپ کو پورے اورنگ آباد میں آواز پہنچانے کی؟ ہر تھوڑی تھوڑی دور پر مسجدیں ہیں نا، تو اتنا بھی اپنی آواز لاؤڈ مت رکھو کہ اپنے کو ہی تکلیف ہو۔ جب اپنے کو تکلیف ہو رہی ہے تو دوسروں کو بھی تکلیف ہونے ہی والی ہے، آج نہیں بولتے کل بولیں گے، ٹھیک، اللہ بچائے۔ تیسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اذان ایسی ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے اس سے نہ ہو تو بہتر ہے نا، نہیں اتنا عجیب لہجہ، خراب آواز۔ اذان دعوت ہے آپ کے دین کی، اذان یہ کل ملا کر دعوت ہی تو اس میں اور کیا ہے دعوت کے علاوہ؟ اذان دعوت ہے۔ اب آپ کی اذان جو دعوت ہے اتنے عجیب و غریب انداز میں ہو رہی ہے، اتنا خراب لہجہ ہے، اتنے کانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو دعوت نہ ہوتے ہوئے دشمنی کا سبب بن گئی، تو ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اور چوتھی بات اللہ معاف کرے یہ ہے کہ یہ جو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ہے نا، اس پر روک لگانا چاہیے۔ آپ روک لگا دو اس پر کہ نہیں بھیا ایک ہی ٹائم سب اذان دو، ختم، 5 نہ تو 5 بجے، 6 بجے آپ اذان دو، لیکن سب کے سب ایک ساتھ اذان دو، ختم کرو اس کو۔ یہ آپ نہیں سمجھ رہے اس بات کو، اس کی نزاکت کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ نہ کرے کل کو ہمارے اور آپ کے خلاف اٹھ جائیں گے، آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس کا۔ تو اپنی دعوت کو اپنے لیے زحمت نہ بناؤ۔ کہتے ہیں نا گڑ میٹھا، گنا میٹھا ہو تو اب اپنی دعوت ہے۔ ایک تو دیکھیے بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے نا، کیوں؟ کچھ تو ہوگا نا، سب نے اذان کیوں نہیں دی؟ بلال اذان دیتے تھے، کچھ تو ہوگا۔ تو اذان دینے کے لیے آپ کا مؤذن ایسا ہو جس کی آواز اچھی ہو، اس کو ٹرینڈ کیا جائے، اس کو سکھایا سمجھایا پڑھایا جائے، اس کے بعد وہ اذان دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایسا نہ ہو ایک ہی ٹائم پر سب اذان دے دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو اسپیکر ہے اتنا زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، ذہنی تکلیف ہو، کام میں ڈسٹرب ہو، ایسا نہیں ہو۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ کی مسجد یہاں ہے، آپ 4 کلومیٹر دور آواز لے کے جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔
الٹ وہ اللہ نہ کرے آپ کے خلاف چیز جا سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، ہدایت دے۔ یہ وسیلے کی بات ہے، ہم نے اس کے پہلے اس کو واضح کیا ہوا ہے وسیلے کے مسئلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یعنی آپ کی گویا آپ کی ذات کا یا آپ کے مرتبے کا وسیلہ لگانا یہ بدعت ہے۔ اب ایک آدمی یہ اس بدعت میں مبتلا ہے انجانے میں، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا وسیلہ جائز ہے، کون سا بدعی وسیلہ ہے بدعتی، اب اس کو معلوم نہیں ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس پر فرض ہے کوئی علم حاصل کرے۔ اور جو لوگ جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں ان پر ڈبل فرض ہے، ایک تو اپنے گناہ سے توبہ بھی کریں اور دوسرے علم حاصل کریں، اس عمل سے رک جائیں۔ رہا مسئلہ دعا کا، تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ رہا اس کی بدعت کا تو اس پر ہم اس کا انکار کریں گے، اس کو غلط ٹھہرائیں گے۔ واللہ عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔